الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عباس قال تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لم يزد على هذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تودع مرتين رواه البخاري. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه تودع بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله فتودع ثلاثا رواه مسلم. سنن وضو کی فصل اول سے میں نے آج 3 حدیثیں پڑھی ہیں. دو بخاری شریف کی ہیں اور ایک حدیث مسلم شریف کی ہے. یعنی تینوں حدیثیں چونکہ فصل اول میں ہے لہذا وہ صحیحین سے ہیں. تین حدیث پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم تینوں کو ایک ساتھ کر کے نہ دیکھیں تو پھر کہیں کہیں کسی کو سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے، جیسا کہ ابھی سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا. اور کچھ لوگ تو اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی اعتراض کی راہ نکل آئے. اس کی جگہ پر اگر وہ یہ سوچتے کہ کوئی اتفاق کی راہ نکل آئے تو بہت اچھا، تو زیادہ اچھا ہوگا. اب آپ ٹھنڈے دل سے تینوں حدیثیں سنیں. پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے اللہ کا درود و سلام ان پر ہو ایک بار وضو کیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. لم یزید علی ھذا، اس سے زیادہ کچھ، ایک بار وضو کیا. یعنی اعضائے وضو کو صرف ایک بار دھویا بس. دوسری حدیث عبداللہ ابن زید سے ہے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار وضو کیا، یعنی اعضائے وضو کو دو بار دھویا. سن رہے ہیں آپ؟ دونوں روایتیں بخاری شریف میں. اب تیسری سنیے. حضرت عثمان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ بے شک مقام مقاعد میں آپ نے وضو کیا. مقاعد لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ. فاروق اعظم نے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ مسجد کے باہر بنا دی تھی کہ مسجد میں بیٹھ کے بات نہ کرو، بات کرنا ہے تو باہر یہاں بیٹھ کے بات کر لو، ورنہ پھر لوگ مسجد ہی میں شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ سن لیں اچھی طرح سے اور سمجھ بھی لیں کہ اگر زیادہ دنیا کی بات چیت آپ نے مسجد میں بیٹھ کی تو آپ نے نیکیوں کو آپ آگ لگا رہے ہو. بات سمجھ لیں. یہاں ذکر فکر کی جگہ کرو، چلے جاؤ. کچھ لوگ موبائل جیب سے نکالتے ہیں اور سمجھتے کرسی اسی لیے بیٹھی بنی ہوئی ہے یہاں بیٹھ کر کے بھی ساری دنیا سے ہم روابط کرنا. چھوڑو، نماز پڑھو، جاؤ، نکلو، جاؤ. ہاں کوئی مسافر ہو گیا گزرا بیچارہ کہیں نہیں بیٹھنے کے لیے، وہ بیٹھ جائے تھوڑی سی دو چار. مسجد ادھر ادھر کی بات چیت کے لیے نہیں، ذکر و فکر کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، نماز کے لیے، اور نماز کے انتظار میں بیٹھ کے درود شریف پڑھنے کے لیے. کرنا تو یہ سب کرو آپ بیٹھ کے، تو آپ نمازی میں ہو جب تک آپ کا وضو ہے. جب تک حدث نہ ہو، نماز کے انتظار میں ہیں آپ تو نمازی میں. تو یہ مقام مقاعد بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں بیٹھ کے لوگ بات چیت. کیا فاروق اعظم کی نظر تھی کہ اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہوگی تو پھر مسجد ہی میں کہیں شروع کر دیتا ہو بات. تو کہتے حضور نے اسی جگہ وضو کیا جہاں لوگ بیٹھتے تھے، وضو فرمایا. تو الا اریکم وضوء رسول اللہ، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں حضور کا وضو؟ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ کیسے وضو کیا. فتوضا ثلاثا، تو حضور نے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا. اسی لیے کل ایک بات کہہ کے گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں پڑی ہو سکتا ہے کہ دروازے تک پہنچتے پہنچتے آپ بھول بھی گئے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کو دروازے مسجد تک بات یاد نہیں رہتی، اور کچھ ہے گرا باندھ لیتے، کبھی نہیں بھولتے. کہتے میں نے سنا صحابہ کا حافظہ بہت زبردست تھا. وہ قوم امی تھی، زیادہ لکھنا پڑھنا تو نہیں تھا، مشکل سے 6-7 آدمی پڑھے لکھے تھے مکے میں، لیکن ان کی یادداشت اتنی مضبوط تھی کہ جو بات سن لے پھر ان کو یاد ہی ہو جائے.
تو اس وقت علم ان کے سینے میں تھا، جب یادداشت بہت اچھی تھی. اور جیسے جیسے یادداشت کمزور ہوتی گئی، علم سفینے میں آیا، سینے سے سفینے میں آیا، یعنی کاغذ میں، کاغذ کا دور آیا. جب سے کاغذ کا دور آیا، اب کہتے اس کو اٹھا کے دیکھ لو کھول کے کیا ہے، علم کمزور ہوا ہے. خود امام بخاری کا حافظ تو مشہور ہے، 1,00,000 حدیث تو صحیح سند کے ساتھ جاتی ہے. کوئی حد ہے صاحب؟ یہاں 40 حدیث ہے، مشکل سے کسی کو یاد ہوگی، وہ بھی بلا سند. اور پھر کوئی شیخ الحدیث ہے بیچارہ، اور کوئی جو ہے محدث ہے، کوئی محدث کبیر ہے، اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا، اس میں کبیر لگا ہے. ہمیں صغیر پہلے ہو جائے پھر کبیر کی بات دیکھیں گے. لیکن پہلے جو ہے ٹائٹل جو ہے یہ بہت بڑے لوگ چھوٹوں کو دیتے تھے، اب چھوٹے لوگ بڑوں کو ٹائٹل دیتے ہیں، یعنی مرید لوگ اپنے پیر کو ٹائٹل دے دیتے ہیں، ایسا اڑاتے ہیں. یہ پیر بیچارے نہیں اڑتے، اب بلا مجھے پیروں کو پورا بھلا کہتا ہے، پیرا نمی پرن، یہ پیر لوگ کبھی اڑتے نہیں ہیں. مریدہ می پران، مرید لوگ اڑاتے ہیں کہ ہمارا پیر ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. تو جب تک بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کو خطابات ملتے تھے اس کی قدر تھی، اب چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کو خطاب ملتا ہے اس کی قدر جاتی ہے. جو باتیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلو یہ بھی ادب میں شمار ہوتا ہے، جو باتیں کہتے ہیں بیچارے برا بھلا تو نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ حضور نے اس جگہ پر جہاں لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے مقام پہ دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، کیا نگاہ رکھتے تھے، یہ برابر دیکھ رہے تھے کہ حضور ہر اعضائے وضو کو 3 بار دھو رہے ہیں. حضرت عثمان، اب 3 روایتیں ہو گئی، ایک میں ایک بار دھونا یاد رہے گا، دوسری روایت میں 2 بار دھونا، دونوں بخاری شریف کے راوی الگ الگ، تیسری حدیث میں 3 بار دھونا، اور یہ سب ثابت ہے. کبھی حضور نے ایک بار دھویا، اور کبھی 2 بار دھویا، اور کبھی 3 بار دھویا، زیادہ تر 3 ہی بار دھوتے تھے. حضور کی سنت یہی ہے. تو جہاں ایک بار دھویا وہ فرض ادا ہوا، فرض ایک ہی بار دھونا ہے. بس اس کو بہت قاعدے سے سن لیجیے تاکہ پڑھے لکھوں میں تھوڑا چمار ہونے لگے. فرض ایک ہی بار دھونا، فرض ادا ہو گئی، اس سے آپ کی نماز ہو گئی. اور جہاں 2 بار دھونا ہے یہ فرض کا اہتمام ہے، یہ فرض کا زیادہ اہتمام ہے. یہ فرض تو ادا ہو گیا، کہیں شاید کمی رہی تو اور تھوڑا ایک بار اور دھو لیں. یہ فرض کا اہتمام اور احترام ہے. اور جہاں 3 بار دھونا ہے، اکثر و بیشتر حضور کی سنت 3 بار ہی میں چلتی ہے. سرما لگاؤ تو 3 بار، سمجھ بات کرو تو 3 بار، سلام کرو تو 3 بار. کل سنایا تھا، اگر کچھ یاد ہوگا آپ کو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کلم ثلاثا واذا سلم ثلاثا. تو سب نے کہا زیادہ بہتر جو ہے 3 بار دھونا، لیکن وقت نہ ہو تو 2 بار بھی دھو لیا کافی ہے، یہ وضو ایک کفایت ہو جائے گا. اور 2 بار بھی نہیں دھو سکا، 1 بار بھی دھویا وضو فرض ادا ہو گیا. اور یہی امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، 1 بار کی جہاں ادائیگی کا ذکر ہے وہ فرض کی ادائیگی، 2 بار جہاں وضو میں اعضائے وضو کو دھونا ہے وہ وضو ایک کفایت ہے. اور تیسرا جو ہے حضور کی عادت کریمہ تھی کہ 3 بار کام ہی کرتے تھے ایسا ہی. زیادہ تر سنت حضور کی اسی 3 پر رہی، اسی لیے آج امت 3 بار ہی دھونے کی کوشش کرتی ہے. اب دھو پاتی کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، جاننے والے تو دھو ہی لیتے ہیں، بیچارے نہ جاننے والے بھی 3 بار تو دھوتے ہی ہیں اپنی سمجھ سے، خدا کرے وہ ٹھیک ہو دھونا. یہ سب درست ہے. اب رہ گیا 3 بار سے جس نے زیادہ دھویا تو اس کا بھی بیان آئے گا. تو بعض لوگوں کا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 3 بار دھونا بس، یہ آخری حد بھی ہے وضو کی. 1 سے شروع ہو کے 3 پہ ختم، یہ آخری حد ہے وضو. اب پوری حوض اپنے اوپر مت الٹو. کچھ لوگ پائے تو حوض میں گوتا لگا دیا زبردستی، کچھ نہیں ہوتا تو پانی ڈال دیتے اس میں. کیا کیا کرتے ہیں سب. ابھی ٹھیک سے پاؤں دھویا بھی نہیں، سیدھے ڈال دیں اس میں، کہاں چل کے آئے معلوم نہیں. تو یہ آخری حد بھی ہے وضو کی. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ان پر کوئی حکم ایسا نہیں لگاتے ہیں. اور ان کے دوسرے اقوال دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے امام شافعی کہ مکروہ تنزیہی ہے اس دین سے آگے بڑھنا. تحریمی تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا گیا پورا گھڑا جو ہے وضو میں ختم کر دیا. آپ کیا کہتے گھڑا ہی نہیں ہے. جہاں گھڑے سے وضو کرتے ہیں تو وہاں پورا گھڑا وضو میں ختم کر ڈالا. پتہ نہیں بھیگا کہ نہیں بھیگا، پتہ نہیں بھیگا کہ نہیں بھیگا، یہ شک میں پڑے رہے اور بھگوتے چلے گئے پورا گھڑا. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. بس 3 آخری عادت آئی بات سمجھ، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے امام اعظم کہتے ہیں بس 3 بار دھو، 3 بار اعضائے وضو کو دھو لو اچھی طرح سے. اگر ٹائم نہ ہو 1 بار بھی دھو لیا تو بھی
فرض ادا ہو گیا، 2 بار ہو گیا تو یہ وضوء کفایت ہوا، اور 3 بار تو پھر سنی چکے ہیں الحمد للہ۔ اللہ کا شکر ہے یہ تینوں حدیثیں سامنے آ گئی، ان کا مطلب بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس فصل میں، پہلی فصل میں جہاں سے بخاری و مسلم سامنے ہیں، ایک ہی حدیث ہے۔ کل کون سا دن ہے؟ بدھ کیا ہے؟ بدھ ہے نا؟ ہاں، تو کل انشاءاللہ یہ پہلی فصل ختم ہو جائے گی سنن، سمجھ گیا؟ تو اگر کل ختم ہوئی تو ہم پرسوں ہی جو ہے دوسری فصل اسی سنن وضو کی، تو پہلی ہے نا، دوسری ہوتی ہے پھر تیسری ہوتی ہے، یہ بڑی ہے ذرا دوسری فصل۔ پہلی فصل میں تصریف امام بخاری رہتے ہیں، امام مسلم رہتے ہیں، تو کل یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پرسوں ہم جو ہے دوسری فصل، ہم آپ زندہ رہے تو شروع کریں گے۔ ہماری فکر میں ہے کہ کسی طرح کچھ تو لوگوں کے سامنے آ جاتا، میری فکر ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے یہ کام بہت دیر سے شروع کیا، اور ہم نے تو جو دیر کی تھی وہ تھی، بیچ میں لاک ڈاؤن آ گیا، اس نے 2 سال جو ہے ہمارا برباد کر دیا۔ دنیا داروں کو دنیا میں بڑا نقصان ہوا، دین داروں کو دین میں بہت نقصان ہوا، مسجد سے روک دیے گئے۔ نقصان تو دونوں کو ہوا، دنیا داروں کو دنیا میں خوب نقصان ہوا، سمجھ گئے؟ کتنے لوگ بے آرام اور بے جگہ ہو گئے، اور دین داروں کو بھی نقصان ہوا کہ اللہ کے گھر سے پہلی بار روک دیے گئے، حرم بند کر دیے گئے۔ یہ دنیا دیکھو کیا کیا کرتی ہوگی، کیا کیا کرے گی۔ اللہ کی پناہ مانگو دنیا سے بھی اور دنیا کے فتنے سے بھی۔ اللہ کی پناہ مانگو اپنے نفس سے بھی، نفس کے فتنے سے بھی، اور اللہ کی پناہ مانگو امیری کے فتنے سے اور بے راہ رو ہونے والی امیری سے، اور اللہ کی پناہ مانگو بہت زیادہ غریبی سے، بہت زیادہ محتاجی سے، سمجھ میں، اور جو محتاجی کا فتنہ ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ بس اللہ اپنا محتاج رکھے، اپنے حبیب کا محتاج رکھے جب تک رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔